پاکستان نے جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکی سفیر ایلس ویلز کے چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی کسی دوسرے ملک کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان امریکہ اور چین کے درمیان کسی کشمکش کا حصہ نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو اسد عمر نے امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی نائب سیکرٹری ایلس ویلز کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان چین سے دوستی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن امریکہ اور چین کے درمیان کسی قسم کی کشمکش کا حصہ بھی نہیں بنے گا۔ کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ چین ہمارا دیرینہ ساتھی ضرور ہے، مگر یہ دوستی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر چین ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ جمعے کے روز ایلس ویلز نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ چین اس وقت دنیا میں قرضے دینے والا سب سے بڑا ملک ہے، تاہم چین قرضے دینے کی اپنی شرائط کو شائع نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو سی پیک کے حوالے سے چینی سرمایہ کاری پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ اسد عمر کا اس کے رد عمل میں کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت پر بیرونی قرضوں کی وجہ سے بوجھ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ چین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات میں کمی کے باعث ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، جبکہ دوسری جانب چین نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کے روز پاکستان میں چینی سفیر یاو جنگ نے ایلس ویلز کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ چین نے سیاسی مقاصد یا مخصوص حکومتوں سے بالاتر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور کبھی بھی ایسے وقت پر پاکستان سے ادائیگی کا تقاضا نہیں کیا ہے جب ایسا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہو۔ سفیر کا مزید کہنا تھا کہ دوسری جانب یہ IMF ہے جس کی ادائیگی کا سخت نظام ہوتا ہے۔ چینی سفیر نے سوال اٹھایا کہ جب 2013 میں پاکستان میں توانائی کا شدید بحران تھا اور چین پاکستان میں پاور پلانٹ لگا رہا تھا تو اس وقت امریکہ کہاں تھا؟ امریکی کمپنیوں نے اس وقت پاکستان میں اپنے پاور پلانٹس کیوں نہیں لگائے؟ ایلس ویلز نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو اس وقت نقصان پہنچے گا جب 4 سے 6 سال بعد پاکستان کو قرضوں کی مد میں ادائیگیاں کرنا پڑے گی، اور اگر یہ ادائیگیاں مؤخر بھی کر دی گئی تب بھی یہ پاکستان کی معاشی ترقی پر منڈلاتی رہے گی۔